مجھے بتاؤ کہ حامان کے پاس وزارت تھی کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ قارون کے پاس دولت تھی کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ شداد کے پاس دنیاوی زندگی کے غیر معمولی ساز و سامان تھے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ قوم عاد و سمود کے پاس میں عالی شان مکانات تھے کہ نہیں؟ بڑی بڑی ان کی زراعتیں، شاندار ان کے مکانات، آج بھی انجینئرز جا جا کر ان کے مکانات کو دیکھ کر انگشت بدنتا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات ایسے کیسے بنائے۔ حکمت میں اس درجے تفوق اور برتری سابق میں لوگوں نے حاصل کر لی تھی کہ دوا کا ایک گولا بنا کر مریض کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ تھوڑی دیر اس کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد حکیم اس کو سونگھ کر بول دیتا تھا کہ تمہیں یہ بیماریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد دوا کا دوسرا گولا اس کے ہاتھ میں دیتا تھا اور اس کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایسے عجیب غریب قسم کے حکما اور اطباء گزرے۔ مکانات عمدہ تھے، دولت بے حساب تھی، زراعتیں بہت تھی، بہت جمع کر کے رکھا تھا لوگوں نے۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے بلا دیا۔ ایک حکمراں آیا تھا، ملکوں پر ملک فتح کرتا جا رہا۔ تاریخ میں اس کا نام الیگزینڈر بیان فرمایا گیا۔ ایک ملک فتح کیا، دوسرا ملک فتح کیا، تیسرا ملک فتح کیا۔ اسے یہ خیال ہو گیا کہ مجھے موت نہیں آئے، اور اسے یہ خیال فاسد اس کے دل میں گھر کر گیا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین پر اس نے قدم رکھا تو یہاں کے ایک علاقے کے حکمران سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، اور تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کسی صورت میں مانا نہیں۔ آخرکار زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور کامیاب نہیں ہو سکا، اور آخرکار تھک ہار کے واپس ہوا اور کہا کہ آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ ہر ایک کے مقابلے میں جیتوں گا، لیکن یہاں کے ایک شخص نے مجھے ہرا دیا اور وہ میرے مقابلے میں جیت گیا۔ پھر تھوڑے ہی دن نہیں گزرے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، پاس کے لوگوں کو اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرا جنازہ جب لے جایا جائے، جس راستے سے میرا جنازہ لے جاؤ، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کھول کر رکھ دو، اور جس راستے پر سے میرا جنازہ لے جایا جائے، پورے راستے پر میری کمائی ہوئی دولت کو راستے میں بچھا دو۔ کسی نے کہا کہ یہ نصیحت کہے تو کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی ہیرے جواہرات، دولت، موتی، ساز سامان اس کے پاس بھی ہمیشہ رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم جاتے جاتے ایک اچھا کام کر کے جاؤں تو لوگوں کو پیغام دے دوں کہ کوئی سی بھی چیز انسان کے پاس بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اب اسی کے پیچھے پڑ گئے سارے کے سارے لوگ۔ جو مخدوم تھا اس کا خادم بن گیا۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ حضرت میرا جوتا چوری ہو گیا ہے، دعا کر دیجیے کہ اللہ میں واپس کر دوں۔ میں نے کہا بھائی جوتا چوری ہو گیا واپس کر دے، کیا مطلب ہوا؟ نہیں صاحب، بڑے ذوق سے شوق سے 10,000 کا وہ آسٹریلیا سے لے کے آیا تھا۔ اب جب دیکھو جوتوں کی پالش چل رہی، اور سائیکلوں کی صفائی چل رہی، اور گاڑیوں کی دھلائی چل رہی، اور چیزوں کی خدمت میں انسان لگا ہوا ہے۔
ارے بھائی مخدوم کائنات ہے یا خادم کائنات بن گیا؟ پروردگار عالم کے پاس میں کیا جواب دے گا کہ میں نے تجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ معزز بنایا تھا، لیکن تو نے اپنے خادموں کی خدمت کرنی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے نہیں آیا آدمی اس دنیا میں، اس دنیا میں آدمی آیا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی مرضیات کے پورا کرنے کے لیے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہیں، اس کا پتہ کیسے چلے؟ میں یہ سمجھ لوں کہ یہ اللہ کی مرضی، میں یہ سمجھ لوں کہ یہ اللہ کی مرضی، ایسا تو اللہ کی مرضیات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس کے واسطے تو ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنا پڑے گا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور یہ تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہونی چاہیے۔ جس کو سمجھانے کے لیے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو پانی سب کی ضرورت ہے یا صرف بچوں کی؟ ہوا سب کی ضرورت ہے یا صرف بچوں کی؟ غذا سب کی ضرورت ہے یا صرف بچوں کی؟ روشنی سب کی ضرورت ہے یا صرف بچوں کی؟ سب کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بڑھا لیجیے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر سر کی ضرورت ہے۔ یہ چار چیزیں ہر گھر کی جیسے ضرورت ہیں، ہر سر کی جیسے ضرورت ہے، یہ چار چیزیں ہماری جسم کی ضرورت ہیں۔ ایسے ہی ہماری روح کی ضرورت کے لیے ہمیں علم قرآن چاہیے، علم حدیث چاہیے، علم احکام اسلام چاہیے، علم اخلاق اسلام چاہیے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر سر کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، سب چلے جائے گا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بہت سے لوگ اپنے گزرنے والے لوگوں کی قبروں کے پاس میں پتھر لگاتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کل من علیہا فان، لیکن وہ لکھنے والے کا بھی کبھی خیال نہیں جا رہا کہ میرے کو بھی فنا ہونا چاہیے، پھر میں فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑا ہوں؟ ہر آدمی کو جب فنا ہونا ہے تو فنا ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگنے کا کیا تصور ہے؟ اور مزید سمجھانے کے لیے ایک بات یاد کرتے ہیں کہ شروع میں کچھ بھی نہیں رہتا آدمی کے ہاتھ میں، اخیر میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بیچ میں رہنا نہیں ہے، دکھنا ہے۔ بیچ میں رہنا نہیں ہے، دکھنا ہے، دکھنا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے 3 نوجوان دوڑے، کوئی چیز چمکتی چیز تھی، میں لوں گا، تینوں دوڑے۔ کوئی ذرا مضبوط قسم کا شریرا ایکٹیو بچہ تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھ کے اسے لے لیا۔ اب اس کے پاس میں وہ چمکتی چیز دکھی اور دونوں بچوں کے چہرے اتر گئے اور مایوس سے ہو گئے، کہا کہ اسے مل گیا ہم کو نہیں ملا۔ لے کے 5-7 منٹ بھی نہیں ہوا تھا، پیچھے سے ایک دادا آیا، آگے کہنے لگا کہ یہ میرا گرا ہوا ہے، تو ایسے مجھے دے دو۔ اس نے چھین لیا، تو چھین لینے کے بعد میں جسے ملا تھا یا اس کے پاس دکھا تھا؟ ظاہر ہے کہ ملا نہیں تھا، اس کے پاس دکھا تھا۔ یہی صورتحال اس وقت میں لوگوں کی ہے کہ کسی کے پاس دولت دکھ رہی ہے، کسی کے پاس جائیداد دکھ رہی ہے، کسی کے پاس حیثیت دکھ رہی ہے، کسی کے پاس ساز و سامان نظر آ رہے ہیں، نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہے گا۔ رہنے والی چیز ایمان ہے، رہنے والی چیز عقیدہ توحید ہے، رہنے والی چیز نیک اعمال ہیں،
رہنے والی چیز اخلاق اسلامی ہے، رہنے والی چیز اللہ رسول سے تعلق ہے، اور رہنے والی چیز آخرت کو بنانے والے اعمال ہیں۔ اسی لیے بھائیوں، علم کا حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں۔ نوجوان بول رہے ہوں گے کہ چھوٹوں کو بولے، بڑوں کو بولے، مردوں کو بولے، عورتوں کو بولے، ہم نوجوانوں کو نہیں بولے۔ اس واسطے ایک جملہ اور بڑھا دے رہا ہوں، چھوٹے ہوں، منجلے ہوں، بڑے ہوں، سب کی ضرورت ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کے۔ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ جیسی چاہے وہ زندگی گزارے، کسی کو حاصل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے سب کی پیشانیاں اور تمام کے تمام اعضاء و جوارح اور ہمارا جسم اور جان سب اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں، نہ عام آدمی نہ خاص، نہ غریب نہ امیر، نہ عوام نہ حکمران، نہ عام پبلک نہ بادشاہ، سب کے سب محتاج ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بغیر حوالے کے سنائے تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز، اللہ غنی، ضرورتوں سے پاک، دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں، اور تم سب کے سب ضرورتوں والے ہو۔ اس واسطے بھائی یہ جو مدارس دینیہ ہے نا، یہ جو کام انجام دے رہے ہیں اس کے بارے میں مولانا نے کچھ بیان فرمایا، اچھا ذہن میں رکھ لیجیے۔ اتنے عرصے سے اسلام سے ہٹانے کی کوششیں پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کر رہی ہیں، لیکن مسلمان اسلام سے وابستہ ہونے کے رہنے کے پیچھے یہی دینی مدارس کام کرتے ہیں۔ اس کو کام اہم مت سمجھنا۔ اور ہمارا قصور کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ عظیم المرتبت رب العالمین کے حبیب، اولین و آخرین کے سردار، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو سب سے بہتر، جس تعلیم پانے والے کو سب سے بہتر، جس تعلیم کے دینے والے کو سب سے بہتر کہا، ہم نے اس تعلیم کو، اس تعلیم پانے والے کو، اس تعلیم کے دینے والے کو کمتر سمجھا۔ بتائیے اس سے بڑا قصور اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کے کہنے سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے کام چلا رہے چل رہا، ورنہ تو ہر طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا، ان کے پاس ہے کیا، انہوں کریں گے کیا، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، یہی جملے لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہم پلٹ کے پوچھنا چاہتے ہیں کس کے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے۔ کیسا کریں گے؟ ویسا کریں گے جیسا وہ چاہے گا، ایسا جیئیں گے ویسا جیسے وہ چاہے گا۔ پوری دنیا کی وزٹ کر دی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ویسے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بہت فکر کے ساتھ بھائیوں اس چیز کی طرف توجہ کیجیے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایسی ویسی جیسی کٹنی ہو کٹے، لیکن مقدر میں تمہارے دولت دین بے شمار آئے۔ دین کی دولت زندگی میں آنی چاہیے، اور وہ آئے گی قرآن و سنت کی تعلیم سے، اور وہ پھیلے گی دینی مدارس کی محنت سے، اور اس کے استحکام اور اس کو پھیلانے کے کام کے ذمہ دار سارے کے سارے لوگ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے یہ۔ اسی لیے میں دوسری ریاست کو جانا ہوا تھا، تو وہاں
دین کے عنوان سے تعاون کرنے والے لوگ امداد کے نام سے تعاون کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اس کا عنوان بدل دیا اور کہا کہ اعزاز، بجائے امداد کے یہ اعزاز ہے اس کے لیے بھی جو دین کی اشاعت میں ہاتھ بٹا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو دین کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ ایک مستقل مہم چلائی ان لوگوں نے، اور اسی عنوان کے تحت میں باقاعدہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، اور اس شہر کے تمام سربراہان دولت کے اعتبار سے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں ایک کارڈ جاری کروایا انہوں نے، صاحب دین کے عنوان سے ہم جو کچھ خدمت کریں گے اس کا نام آج سے ہم اعزاز رکھنے کے، امداد نہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے مبارک دین کی خدمت کریں، اللہ کے مبارک دین کی حفاظت کریں، اللہ کے مبارک دین کی اشاعت کریں، اور اللہ کے پیغام کو عالم انسانی تک پہنچائیں۔ یہ عظیم الشان کام مدارس کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اسے دے۔ بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں